کائنات میں ایسا حکمران نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ شاید پھر کبھی دیکھے گی۔ ایسا انسان جس کے قدموں کی چاپ سے شیطان راستہ بدل لیتا تھا اور جس کے قلم کی جنبش سے کیسر و کسرا کے ایوان لرز اٹھتے تھے۔ یہ کہانی ہے خطاب کے بیٹے عمر کی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بطور خلیفہ تجویز کیا تو کچھ لوگوں نے ان کی سختی کا ذکر کیا۔ ابو بکر نے فرمایا، عمر اس لیے سخت ہے کیونکہ میں نرم ہوں، جب بوجھ اس کے کندھوں پر آئے گا وہ بدل جائے گا، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہی عمر جو کل تک جلال کا پہاڑ تھا، خلافت سنبھالتے ہی یتیموں کے لیے نرم دل موم بن گیا۔ مکہ میں قریش کے 3 بڑے ستون تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ اور بنو مخزوم، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عدی سے تھا، جو سفارت کاری ڈپلومیسی کا قبیلہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت 2 سمندروں کا ملاپ تھی۔ اپنے والد خطاب سے انہوں نے دلیل اور بات چیت کا فن سیکھا، اور اپنی والدہ حتمہ بنت ہشام جو بنو مخزوم سے تھی، وہ جلال اور جنگجوئی ورثے میں پائی کہ بڑے بڑے پہلوان دنگ رہ جاتے۔ وہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تو ان کے پاؤں زمین کو چھوتے تھے۔ 6 فٹ 6 انچ کا وہ قد، اور انسان جب مکہ کی گلیوں سے گزرتا تو فضا تھم جاتی تھی۔ نبوت کا 6واں سال تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے نکلے، نعوذ باللہ اسلام کا چراغ بجھا دیں گے، لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ راستے میں بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید کے گھر پہنچے، جہاں قرآن کی آواز گونج رہی تھی۔ غصے میں بہن کو مارا، خون بہا تو دل پسیج گیا۔ جب قرآن کی آیات سنی تو روح تڑپ اٹھی۔ وہی جلال جو اسلام کو ختم کرنے نکلا تھا، اب دار ارقم کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو مکہ کی دیواریں اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر کا اسلام لانا ایک فتح تھی، ان کی ہجرت ایک نصرت تھی، اور ان کی خلافت اللہ کی رحمت تھی۔ خلیفہ بننے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ کیسر اور کسرا جو اس وقت کے سپر پاور تھی، فاروق اعظم کے لشکروں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، جس وقت اسلامی فوجیں آدھی دنیا فتح کر رہی تھی، ان کا امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیوند لگے کپڑے پہن کر بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہا تھا۔ کبھی وہ راتوں کو بھیس بدل کر مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے کہ کہیں کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو۔ ایک بار فرمایا، اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو روز قیامت عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جنہوں نے تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ الفاروق تھے، حق اور باطل کے درمیان لکیر۔ آج بھی جب دنیا انصاف کی بات کرتی ہے تو اسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر آنا ہی پڑتا ہے۔